کریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنا آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح میں درود پاک پڑھوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود پڑھیں۔ عورتیں بھی، خواتین، اسلامی ماں بہنیں، لوگایاں سب درود پڑھیں گی، لیکن وہ دھیمی آواز میں، مرد حضرات بلند آواز میں۔ یاد رکھو، ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درودوں کو سنتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کو ہمارے آقا پہچانتے بھی ہیں، وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اوڑکتے ہیں۔ اس لیے محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ، ارے پڑھیے صلی اللہ۔ کیا کسی کو کچھ انتظار ہے؟ کچھ سوچ رہے ہو؟ چائے پیا پچا بڑھیا کر پھر پڑھیے، چائے آئے گی کوئی بات نہیں، پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پورا مجمع مل کے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آج کا یہ جشن آمد رسول ہے، اور ماشاءاللہ تعالی سرکار کی آمد کے مبارک موقع پر، عید میلاد النبی کے مبارک موقع پر آپ حضرات نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری محفل سجائی، اور یہ ہمارے فیروز بھائی عطاری اور دیگر ان کے ساتھی، اور حضرت مفتی محمد جمیل صاحب اور دیگر ہمارے علماء کرام، سبھی حضرات نے، بچوں نے، بزرگوں نے، عورتوں نے، خواتین نے، سب نے کوشش کی تو آقا کی محفل سج گئی۔ زور سے بولی مشکل نیست کے آسانہ شود، مرد باید کے ہراسانہ شود۔ کوئی مشکل ایسی ہے ہی نہیں جو آسان نہ ہو، مرد کو چاہیے کہ نا امید نہ ہو۔ اتنی پیاری محفل سجائی کہ نور برس رہا ہے۔ زور سے بولیے کیوں نور نہیں برسے گا؟ نور والے آقا کی ہی محفل ہے، سبحان اللہ تعالی۔ جہاں بھی آقا کی محفل سجتی ہے وہ نور برستا ہے، کیونکہ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ مدینے کے تاجدار کی محفل ہے۔ ایسی پیاری محفل میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب ثواب ہی ثواب ہے۔ اس لیے جس کو جہاں جگہ مل جائے آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ ویسے ہو سکے تو یہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہیں، آپ دری پہ بیٹھے ہیں، دری کا کرایہ لاگے تھے، اوپر بیٹھو تو کم سے کم کرایہ تو وصول کرو۔ اور یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ مل جل کر بیٹھیں گے تو نبی کی محفل میں چار چاند لگ جائیں گے۔ زور سے بولیے آپ کی وجہ سے اگر محفل سج گئی تو سبحان اللہ، نبی کی ایک نگاہ پڑ گئی تو اپنا تو بیڑا پار ہے۔ زور سے بولیے۔ اس لیے اگر کوئی کسی کے گوڈا بیڑا نہیں ہوئے تو وہ ایک مجبوری ہے کہ وہ باٹا پر کہیں بیٹھ سکے۔ جس کا گوڈا کام کرے تب بھی کیوں عمدہ کام کرو؟ تو آپ حضرات ماشاءاللہ نوجوانوں کو تو آگے آگے بیٹھنا چاہیے، بوڑھے بزرگوں کو تو کیا ہے کہ تھوڑا باٹھا کا بھی سہارا لینا پڑے، کرسی کا بھی سہارا لینا پڑے۔ دیکھو تو سگڑا مولانا نیچے بیٹھے، میں نے بوڑھے آدمی نے اوپر بیٹھا دیا، تو یہ بزرگوں کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے آپ حضرات ماشاءاللہ تعالی آقا کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، جتنی دیر بیٹھے محبت کے ساتھ بیٹھے۔ یہ آج کی محبت یہ کل میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ حقیقت میں وہاں جب سرکار ہماری شفاعت کریں گے۔ زور سے بولیے۔ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں نا، بعض لوگ کہ میں نماز پڑھنا پہ سجا ہو جا رہا کہ میں نے فجر میں اٹھنا ہے۔ ارے فجر میں تو روزہ نہیں اٹھنا ہے، گھرے تھارے راتی جو کا وزن رات بھر بوباڑ کرو رہتا ہے۔ یاد رکھیے نماز اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے، محفل نبی اپنی جگہ ہے۔ زور سے بولیے۔ کل میدان محشر میں اچھے لوگ جن کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوگی وہ بھی خالی دامن ہو جائیں گے۔ شفاعت کون کریں گے؟ نبی کریں گے۔ اسی لیے ہم آقا کی محفل سے جاتے ہیں، لوگوں کو بیڑا کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، بچوں کو عورتوں کو بٹھاتے ہیں، سناتے ہیں،
کہ بھئی ہم سب پر ہمارے نبی کا احسان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. زور سے بولیے. جب تک نبی نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، نبی تشریف لائے تو روشنی ہی روشنی ہو گئی. سبحان اللہ تعالیٰ. یہ جتنی بھی روشنی دکھ رہی ہے، چماچم دنیا چمک رہی ہے، یہ نبی کے نور کا صدقہ ہے. اور سبحان اللہ تعالیٰ اس محفل کو سجانے میں اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ ایک تو ہمارے آقا کی محفل سج جاتی ہے، ایک اپنے کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ علماء کرام اچھے پیارے بیان کرتے ہیں. اور ویسے تو ہم مدرسے جا کر پہلے پڑھے نہیں، اب ٹائم ملتا نہیں تو کہاں سیکھے. تو یہ نبی کی محفل ہی ہے جہاں ماشاءاللہ عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، سبھی لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. زور سے بولیے. اور یہ موبائل اور یہ کیمرہ ہے یوٹیوب والا اے بھی کیچ کر لے اور یہ یوٹیوب رے مہینے بھر بھر آگے بھیجے پوری دنیا دیکھو. سبحان اللہ تعالیٰ. تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی لیے پوری دنیا میں اسلام چمک رہا ہے. زور سے بولیے. تھوڑی سی آپ توجہ آپ نے دی اور محفل نبی سجائی اور نور برسنے لگ گیا. زور سے بولیے. جہاں بھی نبی کی محفل سجتی ہے وہاں خدا کی رحمتیں برستی ہے. سبحان اللہ تعالیٰ. اس لیے اپنے گھروں میں نبی کی میلاد شریف کرایا کرو. آج کل لوگ میلاد شریف کم کراوے ڈورا گنا کرو. ڈورا تعویذ، تعویذ کرے بیڑو پار ہے. سب کام تعویذ سے ہی کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے تعویذ ڈورا اپنی جگہ ہے، محفل نبی اپنی جگہ ہے. یاد رکھیے محفل نبی جہاں سجے گی اور دعا کرو گے تو دعا قبول ہوگی نبی کی محفل کے صدقے میں. سبحان اللہ تعالیٰ. اور جب تک آقا نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا. ایک شاعر نے کہا جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں. سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے. سبحان اللہ. آپ تھوڑی سی زبان ہلاتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں کھجور کا پیڑ لگوا دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے بتائیے. آج ایک پیڑ لگانے میں پوچھئے ون وبھاگ والوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے. کتنے لوگوں کو تنخواہ دینی پڑتی ہے، پانی ڈالنا پڑتا ہے کھاد میں، اور کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. جب ایک درخت لگتا ہے اور آپ ادھر سبحان اللہ کہو ادھر جنت میں کھجور کا پیڑ لگ جائے، ایک اور لگا دیجئے. زور سے بولیے. اتنا سستا سودا ہے تو ایک اور لگا دیجئے. نبی کے 4 یار ہیں، پورے 4 کر دیجئے. اور پنجتن پاک کے صدقے میں پورے 5 کر دو. دیکھیے بعض لوگ بول رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں شاید آپ اچھیاں بیٹھ جاؤ. یاد رکھیے جو بولے گا اسی کے نام کا کھجور کا درخت لگے گا. مونڈا بھیج کے بیٹھو تو نیمڑا بھی نہیں لگ سکتا. محنت تو کرنی پڑے گی نا. اس لیے سبھی لوگ بولے. زور سے بولیے. خواجہ کی چھٹی کے صدقے میں 6 کر دیجئے. ایک غوث اعظم کی 11ویں کی طرف سے، اور سب مل کر ہاتھ اٹھا کر ایک اپنے نبی کی 12ویں کی طرف سے. ماشاءاللہ آپ نے چائے پی نا تو کچھ کرنٹ دکھا کے بولیے. دیکھیے چائے ہمیشہ پیتے، چائے ملتی رہتی، کوئی بات نہیں. چائے آسام سے منگائی جاتی ہے اور یہ علماء پلاتے ہیں نا، یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے. زور سے بولیے. ویسے تو چائے اللہ کا تعالیٰ کی اسپیشل نعمت ہے جو مولود کے پیچھے ہی آوے، لیکن ہم بھی منع نہیں کرتے، ورنہ چائے کو بند کر دیا تو چائے شربت بن جائے گی. اس لیے ماشاءاللہ آپ چائے بھی پیجئے، دھیان بھی دیجئے. یوں نہیں کہ چائے کے چکر میں پوری تقریر چائے کے کوپڑے میں جاتی رہے، تھوڑی بہت کھوپڑی میں بھی جانی چاہیے. اتنی محنت کی، بڑے بڑے اسٹیج لگائے ہیں، علماء تشریف لائے ہیں. اب ماشاءاللہ جس کو جہاں جگہ ملے آپ حضرات وہاں بیٹھ جائیے شانتی سے، اور بھاگ دوڑ کرنے کی کوئی اب ٹینشن نہیں. کھائے پیے ماشاءاللہ تعالیٰ، چائے پی لیا آپ نے، اب بس توجہ ادھر رکھیے کہ میں کیا بول رہا ہوں. کیونکہ بعض مولوی لوگ تقریر کرے اور لوگ سنے کچھ. مول صاحب کی پیاز کھانا حرام ہے، مولانا صاحب نے کہا پیاز کھانا حرام ہے، لوگوں نے سن لیا پیاز کھانا حرام ہے، تو صبح یہ نہ چھبڑیاں خالی کر دی لوگوں.
کہ مول صاحب رات کی ہو کہ پیاز کھانا حرام ہے، جبکہ مول صاحب نے تو بولا تھا کہ بیاج کھانا حرام ہے۔ تو فرق اتنا ہی ہے، اس لیے بیاج اور پیاز کو یعنی سننے والے کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح سنیں، اس لیے دو میں یوں نہیں کہ ادھر ادھر سن لے آپ حضرات، توجہ رکھیے۔ اور ماشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ حضرات نے عشاء کی نماز سے لے کر اب تک بہت اچھے پیارے انداز میں حضرت مولانا جمیل صاحب، غلام رسول صاحب، جتنے ہمارے علماء کرام سب نے اچھے پیارے بیانات فرمائے، اچھی پیاری نصیحتیں فرمائی، اور ماشاءاللہ نعتیں بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ جامی صاحب نے ماشاءاللہ بہت نامی نعتیں سنائی، سبحان اللہ تعالیٰ۔ بس تھوڑی دیر میرا نمبر ہے، پھر آپ سب کا نمبر ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھولا کہ نہیں پڑھولا؟ ہاں، تو اپنے اپنے نمبر کا خیال رکھیں، یوں نہیں کہ تھے پہلے اٹھ جاتا رہو۔ ایک مولانا دھواں دھار تقریر کر رہے تھے کیا، تو ماشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ دھیرے دھیرے اٹھ گیب رہا، ایک ڈوگری بڑھیا نہیں گئی۔ مولانا صاحب سوچا کہ سمجھ میں آوے نہیں آوے، ڈوگری کے سمجھ میں آ گئی۔ سب لوگ چلے گئے تو ڈوگری ماں سے پوچھا کہ کچھ سمجھ میں آیا؟ کہ سمجھ میں کہیں آیا، سگڑی دنیا اٹھ گیب رہی تھے، اٹھو ہی کون کہ تو کیوں کون گئی؟ کہ تھے جی کی کرسی رے ماتے بیٹھا ہو، آج چادر مارے بھی چھڑی، کہتے ہیں اٹھو تو چادر لے کے جاؤں۔ اے بھئی کسی کی کرسی ہو چادر ہو تو آپ لے جائیں، لیکن آپ ذرا چادر کرسی کے لیے نہ بیٹھیں، آپ بیٹھیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بیٹھیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ توجہ آپ حضرات ادھر رکھیے، اور ماشاءاللہ تعالیٰ میں جتنی دیر کوشش کروں آپ کو سنانے کی آپ سنیں۔ اور ماشاءاللہ تعالیٰ کتنا پیارا مہینہ، اور یہ کتنی پیاری الحمدللہ ابھی بہار چل رہی ہے جس کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، پہلی بہار کا مہینہ، زور سے بولیے۔ نور والے آقا کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کو بعض لوگ 12 وفات کہتے ہیں، ہم وفات نہیں کہتے، ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔ وفات مانے موت ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ تعالی میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ تو ہم نبی کی وفات نہیں مناتے، ہم پیدائش مناتے ہیں۔ زور سے بولیے، آپ سمجھیں۔ اب چونکہ علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بیچارے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے تو 12 وفات بھی کہہ دیتے تھے، لیکن اب سمجھیں، جب علماء آپ کو بتا رہے ہیں تو اب آپ کچھ سمجھیے۔ 12 وفات نہیں کہنا، 12 ربیع الاول کہنا، اور 12 ربیع الاول کا نہیں آوے نام تو 12ویں شریف۔ کیا بولو گے؟ زور سے بولو۔ 12ویں شریف، 11ویں شریف، خواجہ کی 6ٹھی شریف ہے، تو اس طرح آپ 12ویں شریف کہیں۔ اور ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کا معنی پیدائش، میلاد معنی پیدائش، میلاد النبی نبی کی پیدائش، میلاد مصطفیٰ مصطفیٰ کی پیدائش، عید میلاد النبی نبی کی پیدائش کی عید۔ زور سے بولیے۔ تب بعض لوگ کہتے ہیں یہ عیدیں تو 2 ہی ہوتی ہیں، عید اور بقرعید، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ تو سن لیجئے، عید اور بقرعید 2 عید نہیں، ہمارے لیے تو جمعہ بھی ہفتے کی عید ہے۔ زور سے بولیے، بولو کیا ہے؟ لوگ سوال کرے لا تھا نا، جواب دینا پڑے لا، نہیں دیا تو لوگ ہے نا سیدھا آج کل منڈو پکڑے۔ پہلی وہ زمانہ کی بریا کہ کچھ بھی کہہ دو گے، اب لوگ پڑھتے ہیں، ہندی میں کتابیں پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں، سوال کرتے ہیں تم کیوں مناتے ہو عید؟ فاتحہ کیوں لگاتے ہو؟ فاتحہ لگانا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ چادر کیوں پیش کرتے ہو؟ قبر پہ پھول پیش کیوں کرتے ہو؟ یہ سب آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کوئی بھی پوچھے عید کا معنی کیا، عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ عیدیں تو 2 ہی ہوتی ہے، عید اور بقرعید، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو ہمارے علماء نے جواب دیا کہ تیسری عید اگر نہیں ہوتی تو وہ عیدیں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اصل عید میلاد النبی ہے۔ نبی نہیں ہوتے تو پھر عید بقرعید بھی نہیں ہوتی۔ عید بقرعید بھی ملی ہے تو اسی عید والے آقا کے صدقے میں ملی ہے۔ زور سے بولیے۔ تو 12 چوک 48، ایک مہینے میں 4 جمعہ آوے، 48 عیداں تو جمعے کی ہے۔ زور سے بولیے، بولو کتنی ہے؟ اور پھر عید اور بقرعید 50، اور یہ عید میلاد النبی 51۔ زور سے بولیے۔
ہم سال میں 51 عیدیں مناتے ہیں، لوگ 2-3 میں ہی پڑیا ہے۔ سن لو کان کھول کر، اسی لیے کہتے ہیں ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ زور سے بولیے، آئی ہے دنیا میں جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول۔ یعنی عید میلاد النبی جب آتی ہے چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں، سبحان اللہ تعالی، خوشی خوشی ہو جاتی ہے، سب لوگوں کے چہرے ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے چہرے بھی کھل اٹھتے ہیں۔ کیوں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب ہم جب آپ دیکھیں گے کہ یہ میلاد شریف کرو گے، صلاۃ و سلام پڑھو گے، مولود النبی سجاؤ گے، تو بعض لوگ مہینوں بڑھے، بے کلموں بھی پڑھے، نمازاں بھی پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، اور مولود شریف سے چیڑے بھی۔ باروں کون بڑھے؟ باروں بڑھے تو کوئی بالٹی پانی کی ڈوڑے، تو باروں بڑھے تو پھر تو لوگ بجھاوے نا بھائی، مہینوں بڑھے جی کے رو کہیں علاج ہے، مہینوں بڑھے جی کے رو علاج اعلیٰ حضرت لکھیو کہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ زور سے بولیے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہم جب تک زندہ ہے ہم سنائیں گے، میں دنیا جاتا رہا تو ماں کی نسلیں سنائے گی، کب تک سنائے گی؟ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم۔ زور سے بولیے، حشر یعنی قیامت تک، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اس لیے جلنے والا جلے، بڑھنے والا بڑھے، اپنا کام سیدھا سیدھا ہے، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ہم اپنے سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، یہ میلاد شریف کرنا کوئی نیا کام نہیں ہے۔ میلاد کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، میلاد کا معنی پیدائش، میلاد النبی نبی کی پیدائش، نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، نبی کی آمد کا تذکرہ کرنا خدا کی سنت ہے۔ عالم ارواح میں ہم جب تک دنیا میں نہیں آئے تو پہلے ماؤں کے جو ہے رحموں میں تھے، ماں کے پیٹ میں، پھر ان سے پہلے باپوں کی پشتوں میں تھے، ان سے پہلے عالم ارواح میں تھے۔ ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے جس کو روحوں کی دنیا کہتے ہیں۔ بٹ اب حال دنیا میں نہیں آیا نا جی کا بے عالم ارواح میں رہے بے کٹ رہے بے آئی، تو لہٰذا ہم بھی وہاں تھے، تو عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کی روحوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ کیا۔ زور سے بولیے۔ اور پھر آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام آئے۔ ہم جو آدمی ہیں، آدمی بنا آدم سے۔ آقا فرماتے کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم علیہ السلام سے بنے ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا، اور ماں حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کروا دیا۔ یہ عورت جو خوبصورت اللہ نے جس کو بنایا، یہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تیار ہو گئی بغیر ماں باپ۔ بتائیے اللہ تعالیٰ ایسا قدرت والا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک پیغمبر نے ہمارے نبی کی آمد کا تذکرہ کیا۔ تو یہ جو نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہی میلاد ہے۔ میلاد شریف کس کو کہتے ہیں؟ جس محفل میں نبی کی آمد کا، نبی کے پیدائش کا ذکر کیا جائے، نبی کے فضائل، مراتب، مناقب بیان کیے جائے، اس کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ تعالیٰ میلاد شریف سجانا یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگ ڈی جے گانے باجے بجا لیں گے، خوب ناچ لیں گے، کود لیں گے، لیکن مولود شریف کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ محفل نبی کون سجاتا ہے؟ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں۔ ارے اتنا اوڑے بولو، زور سے بولیے۔ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، اور آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میں اللہ ہمارا بہت بڑا ہے، بیکانیر شہر بہت بڑا ہے،
یہ جو چند لوگ تشریف لائے ہیں یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو سرکار نے چاہا اپنی محفل میں بلا لیا۔ اب کوئی کہ یار میں مولود میں کون کی تھارو کہیں ڈوڑے کہ تو مولود میں جائے تو سوتو رہ جائے۔ لوگ دعا کرے اللہ من مدینہ دکھا، گھرے پڑیا ہی دعا کرے، تو مدینہ کوئی گودڑی میں تھوڑی دکھے۔ مدینے جانا ہے تو مدینے والے آقا کی محفل میں آؤ۔ آج بزم نبی میں پہنچے ہو، اللہ نے کرم کر دیا تو کل شہر نبی میں بھی پہنچ جاؤ۔ ایسا پیارا مدینہ ہے سبحان اللہ۔ مولود میں آؤ تو صحیح، یہ محفل نبی ہے۔ حقیقت میں محفل نبی علامہ سید نظمی میں علیہ رحمٰن نے لکھا ہے، میں سنو ایک دو شعر جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، جس جگہ پہ محفل مولود ہے۔ یعنی یہ جو محفل مولود ہے وہاں پر نور کی برسات ہوتی ہے سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں اوپر لو جانے، اوپر لو جانے، اوپر لو کون جانے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اوپر لو کہنا منع ہے۔ جب آپ کو کوئی چیز پتہ نہیں کہ اوپر لو جانے، کبھی بھی یہ نہ بولے اوپر لو جانے، بلکہ یہ بولے اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ کیا بولے کہ زور سے بولو؟ ہر جگہ اللہ نہیں، اللہ کا نور ہے۔ وہی شاہد وہی مشہود ہے، وہی شاہد وہی مشہود ہے، نور اس کا ہر جگہ موجود ہے۔ کم اکو کو بھیکو۔ چل قلم اب ہم دے رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ اور یہ شعر ہمارے آقا کے لیے سبحان اللہ۔ اس نے ہی بخشے ہم کو مصطفیٰ، اس نے ہی بخشے ہم کو مصطفیٰ، وہ نہ ہو تو زندگی بے سود ہے۔ چل قلم اب ہم دے رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ اور ہمارے آقا کی شان سبحان اللہ تعالی۔ حقیقت میں ہمارے آقا جس راستے سے گزرتے تھے، چلتے تھے، پیڑ پودے بھی جھک جھک کے سلام کرتے۔ نبی اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے سبحان اللہ تعالی، اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ جائے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سورج الٹے پاؤں پٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے چلتے تھے پیڑ پودے بھی سلام کرتے تھے۔ سن لیجئے شعر۔ پیڑ پودے سلام کرتے ہیں کہ جانور احترام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کچھ ہاں ہوں کرنا پڑے گا سبحان اللہ کو، یقین بھی کو، نہیں تو جو ہے تقریر ہو نہیں سکتی۔ ارے بولو، ارے واہ واہ نہیں تو آئی صحیح، آپ تو بولیے، زور سے بولیے۔ اور تو ٹھیک ہے لوگ ہیں چھوٹ کو نہیں تو سنا دے ناگور تھے کہ ارے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ تو مہینے گھٹیج رہی ہے حقیقت میں۔ ارے آپ لوگ بولیے نا، زور سے بولیے۔ پیڑ پودے سلام کرتے ہیں کہ جانور احترام کرتے ہیں۔ میرے نبی کے ایک اشارے پر، میرے نبی کے ایک اشارے پر سنگریز کلام کرتے ہیں، سنگریز کلام کرتے ہیں۔
گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد تو مشین ہماری گرم ہوتی ہے، اس کے بعد تقریر کا پروگرام شروع ہوتا ہے، لیکن آپ تو شروع میں دم توڑ رہے ہیں تو آگے کیسا کام چلے گا؟ اس لیے آپ حضرات تھوڑا منہ بنائیے اور اس طرح یہاں نہیں بیٹھیں، آپ کو لگنا چاہیے کہ مدینے کی پر باہر فضاؤں میں بیٹھے ہیں۔ زور سے بولو، مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے اور در خواجہ کو خوب مہکا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک ہمارے آقا نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، نبی تشریف لائے تو نور ہی نور پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے 2 شعر اور میں مارواڑی کا سنا دوں، آپ حضرات سن لیجئے ماشاءاللہ تعالی۔ دیش عرب را دھورا مات امرت جڑ برسایوں رے، دیش عرب را دھورا مات امرت جڑ برسایوں رے، کہ نور نبی جر چمک بیجڑے، نور نبی جر چمک بیجڑے، پریم را بادل چھایوں رے۔ جب تک ہمارے آقا نہیں آئے لوگوں کو کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ نبی تشریف لائے تو ماشاءاللہ تعالیٰ ایسا گیان لے کر آئے، ایسا علم لے کر آئے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمد و ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جل برسایوں رے، کہ نور نبی جری چمک بیجڑے، نور نبی جری چمک بیجڑے، پریم را بادل چھایوں رے۔ دین را ڈنکا باجن لاگیا، دین را ڈنکا باجن لاگیا، سن سن دشمن بھاگن لاگیا رے، دین را ڈنکا باجن لاگیا، سن سن دشمن بھاگن لاگیا۔ ڈھولا نے کن جان سکھاؤ، ڈھولا نے کن جان سکھاؤ، ایڑو جانی آیو رے۔ ہمارے آقا تشریف لائے دن عورتوں کو وہ عزت ملی، سبحان اللہ۔ آج دنیا والے کہتے ہم ناری کو سمان دلانے والے ہیں، تھا کہنے کہیں سے مان ہے کہ تم سمان دلاؤ گے؟ سمان دیا ہے کالی زلفوں والے آقا نے، زور سے بولو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ جب تک نبی نہیں آئے عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی۔ مکے کی منڈی میں عورتیں خریدی بیچی جاتی تھی، جس کے پتی کا نidھن ہو جاتا لوگ اس کی پتنی کو اس کے ساتھ ستی کر دیتے، جلا دیتے، لکڑا میں باڑ دیتے تھے، اور ایسی تکلیفیں اذیتیں ان کو دی جاتی تھی۔ اس لیے عورتیں خود آڑے آنسواں رو رہی تھی کہ آخری نبی کب تشریف لائیں گے۔ جب نبی تشریف لائے گئے، ایک بیوہ، ایک عورت، کوئی بیوہ ہوتی تو لوگ کہتے یہ ودوا ہے، بیوہ ہے، اس کا منڈا مت دیکھو ورنہ شگن کھوٹے ہو جائیں گے۔ اس طرح بیواؤں کی بے حرمتی کرتے۔ نبی تشریف لائے تھے، 40 سال کی خدیجہ نام کی عورت بیوہ، اس نے جب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا نکاح کا، 25 سال کی کڑیل کنوارے جوان ہو کر ہمارے آقا نے 40 سال کی ودوا بیوہ سے جب نکاح فرمایا تو بیواؤں کے رتبے بلند ہو گئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، کہ دیش رناریاں کوک رہی تھی، او بھی فصلہ سوک رہی تھی، دیش رناریاں کوک رہی تھی، او بھی فصلہ سوک رہی تھی، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، او دن بھی دکھلایوں رے۔ ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ویلا بیرو منڈو میٹھو ہو جاوے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے لب پہ آتا ہے جب نام جناب تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ نبی کا نام لیتے ہیں تو منہ میں شہد گھل جاتا ہے، زور سے بولو۔ نبی کا نام ہے ہی ایسا جو محمد نام کا آدمی جس کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو کھانے میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ محمد نام کا آدمی اگر کسی گھر میں رہتا اس گھر میں خدا کی رحمتیں برستی ہے۔ محمد نام کا آدمی یا کوئی بچہ جس گھر میں رہتا اس کے اڑوس پڑوس کے گھروں میں بھی خدا کی رحمتیں برستی ہے۔ اس لیے محمد بھائی کے مکان کے پاس مکان بنا لو یا پھر اپنے بچوں کا نام ہی محمد رکھ لو، زور سے بولیے۔
ایسا نبی کا نام ہے سبحان اللہ. دیکھو شاعر نے کہا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آتا ہے جب نام جناب تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب کہ دیناری بگیاں رکھن ہے مالی کاندے رکھی ہے کمڑیا کالی دیناری بگیاں رکھن ہے مالی کاندے رکھی ہے کمڑیا کالی نام محمد شہد سمیٹھو نام محمد شہد سمیٹھو ہمارے من بھائیوں رے دیش عرب را دھورا ماتے ہمارت جڑ برسائیوں رے بولو سبحان اللہ کہ جاؤ جبریل لاؤ نبی جن اب چین نہ آوت ہے سگڑی باتاں چھوڑ نبی جی ساری باتاں چھوڑ نبی جی امت نے بخشوائیوں رے دیش عرب را دھورا ماتے ہمارت جڑ برسائیوں رے کہ نور نبی جر چمک بیجڑ نور نبی جر چمک بیجڑ پریم بادل چھایوں رے. دیکھیے حضرات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں پہلے ہی نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہزاروں سال پہلے 1000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تذکرہ کیا زور سے بولو 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی محفل سجائی اور بیان کیا سن لو دنیا والوں میرے بعد ایسا پیغمبر آنے والا ہے جن کا نام آسمانوں میں احمد زمین میں محمد ہوگا زور سے بولو اور جب آئیں گے ان کا نام انہیں کے نام کا ڈنکا بجے گا. بیان کر ہی رہے تھے ایک محفل میں ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی مبارک ہے وہ ماں جس کی گود میں عیسیٰ روح اللہ کھیلے تو آپ نے فرمایا ہاں میری ماں بہت مبارک ہے لیکن میری ماں سے بڑھ کر بھی ایک ماں اور آنے والی ہے جن کا نام سیدہ آمنہ ہوگا اور جن کی گود میں محمد رسول اللہ ہوگا. ایک مرد کھڑا ہوا بزرگوں کہنے لگا اے محمد آجا اور اپنا دیدار کرا جا. 500 سال پہلے نبی کے دیوانے موجود ہے زور سے بولیے. اور جب آقا کی آمد کا وقت قریب آیا اب سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے یاد کرو علماء کرام بیان کریں آپ پوچھا کرو مدرسے سے بچے آئے تو ان سے پوچھا کرو ہمارے نبی کا نام کیا ہے ہمارے نبی کے والد محترم کا نام کیا ان کے دادا کا نام کیا ان کی ماں کا نام کیا یہ سب سیکھنے کی بات ہے. بہت سارے لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ دھیان نہیں دیتے. سیدہ آمنہ خاتون سیدہ آمنہ خاتون آج کوئی آمنہ نام بتا دے گے تو پرانا ہوئی گیا تو نو کٹو ہے. سیدہ آمنہ خاتون وہ ہے آمنہ امن سے ہے گھر میں آمنہ کرو تو گھر میں امن چین سکون ہو جاؤ. نام حسن رکھو گھر میں حسن کرو تو حسن ہو جائے سبحان اللہ. لیکن کرے کیا نام رکھ کر بھی آمنہ کو آمنڑی کہتے یہ بات غلط ہے. اتنا پیارا نام زور سے بولیے. حضرت آمنہ خاتون جن کی ماشاءاللہ گود میں جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھرنے کے لیے جب جاتی آب زمزم کا کنواں جو کعبہ شریف کے پاس میں مکہ شریف میں تو لوگ یہاں کہتی چلو آمنہ پانی بھرنے جا رہی ہے. بتاؤ آپ کیونکہ دوسری عورتیں پانی بھرنے جاتی تھی تو بالٹی ڈول رسی جیوڑی پانی کھینچنے کے لیے چاہیے تھی لیکن سیدہ آمنہ خاتون جب جا کر کنویں پر کھڑی ہوتی تھی پانی اپنے آپ اوپر آتا تھا. یہ شان تھی سبحان اللہ اپنے آپ پانی اوپر آتا تھا کیونکہ ان کی گود میں محمد الرسول اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اب آپ حضرات دیکھیں حضرت سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں
روز کوئی نہ کوئی پیغمبر آ کر خواب میں بشارت دیتے، آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں محمد رسول اللہ آنے والا ہے، نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ اور آخری رات جب آئی، آپ کے ہمارے نبی کے جو دادا ہیں عبد المطلب جن کا نام، وہ ہمیشہ کعبہ شریف میں عبادت کے لیے جاتے تھے، آج رات بھی چلے گئے، لیکن اب گھر میں اکیلی یہ سیدہ آمنہ خاتون، بچے کی پیدائش بھی ہونے والی، وقت قریب آ گیا، اور اکیلی عورتوں، دل میں آیا آج کاش خاندان قریش کی کچھ عورتیں لگایاں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں میں نے سوچا ہی تھا کہ میرا گھر عورتوں سے بھر گیا، بڑی بڑی لمبے قد والی عورتیں، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کے کہا مبارک ہو آمنہ، تیری گود میں محمد رسول اللہ آنے والا۔ تو آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں آدم علیہ السلام کی بیوی ماں حوا ہوں۔ اس طرح عورتوں نے اپنے اپنے نام بتائے، پھر کہا مبارک ہو آمنہ، یہ جتنی بھی عورتیں آئی ہوئی ہے کوئی جنتی، یہ عورتیں دنیا کی نہیں، یہ جنتی حوریں ہیں جو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے معمول فرمائی۔ کھڑکی کھول کے دیکھ، گھر سے باہر فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے نغمے بلند ہو رہے۔ کون سا ٹائم تھا؟ صبح سویرے کا ٹائم۔ بتاؤ آخری وقت جو آج ہم اور آپ بھی عید میلاد النبی کا مبارک ٹائم آ رہا ہے، جس روز ہمارے آقا تشریف لائے، 12ویں جو شب ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، اس رات میں اخیر وقت میں، اور نہ ہمارے آقا دن میں آئے نہ رات میں، دن میں آتے تو رات کے دن میں پیچھے رہ گئی، حضور رات میں آتے تو میرا مرتبہ بڑھ جاتا، رات میں تشریف لاتے تو دن کے دن میں پیچھے رہ گیا، لیکن صبح رات میں شام کو آتے تو لوگ کہتے لوگ اندھیرا لے کر آئے ہیں، نبی تشریف لائے صبح، زور سے بولیے، پیدائش کا ٹائم ایسا فکس کیا میرے رب نے تاکہ کوئی کسر باقی رکھی نہیں، کہ میرا محبوب آئے گا اس وقت اندھیرا چھڑتا جائے گا، اجالا آتا جائے گا، زور سے بولو۔ تو اجالا آ رہا ہے، اندھیرا جا رہا ہے، اور صبح کا 24 گھنٹے میں سب سے پیارا ٹائم صبح کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ بہت سارے لوگ تو صبح کا ٹائم دیکھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ اٹھے ہی کو نہیں تو دیکھے گا، خالی مؤذن صاحب امام صاحب اور اے لوگ جو بیگا اٹھے جی کی دیکھ باقی تو بولے ویڈیو بولے بنا رہے دیکھو، بولے ویسے گھنی کہتے ہیں وہاں صاحب کماتے بہت ہے لیکن پیسے پتہ نہیں جھاوے کہیں ٹکٹے، پیسے آتے تو بہت ہے لیکن جاتے کہاں جیب پھاٹیڑی لگا رہی، کہ نہیں جیب تو کہیں میں اے ٹی ایم پے ٹی ایم کروں تو رونگ نمبر لگاتا ہوگا، بات کے نہیں برکت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات صحیح کہتا، برکت کہاں سے ہوگی، تیرے میں حرکت ہی نہیں ہے۔ صبح سویرے چیڑیاں کمیڑیاں اٹھ جاوے لیکن موٹا موٹا کمیڑا نہیں اٹھے، اے سوتا ہی رہے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے ٹیکسی لے روانہ ہوئے، پیچھے لکھا ہوئے ماں کی دعا۔ ہاں ماں نے دعا کری جی 10 بجے اٹھی جی، ارے بیگا اٹھیے، صبح اٹھیے، پھر دیکھو ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ نور چمکنے لگے گا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ صبح سویرے جلدی اٹھیے، صبح ہوا چلتی ہے جس کا نام نسیم سحر ہے، وہ ہوا جس کے بدن کو لگتی ہے ماشاءاللہ تندرستی ملتی ہے، زور سے بولیے۔ صبح کا ٹائم اتنا پیارا ہے، آدمی لگائیں بھی نہیں اٹھتے، کوئی بیگو اڑ جائے تو کیا اڑ جا، ہاں گڈو کے پاپا اڑ گیا، ہاں چائے بنا لو، تو یہ کیا بیگا اٹھنے کی سزا ہے کیا؟ ارے خدا کی بندیوں، بیگا اٹھو بیگا، صبح سویرے جلدی اٹھیے، گھر میں خوشبو ہو، لائٹیں ہو، روشنی ہو، اور سبحان اللہ جلدی اٹھو، گھروں میں برکتیں ہوں، رحمتیں۔ آج گھروں میں لڑائی جھگڑے لفڑے یہ کیوں ہیں؟ بھائی سے دور ہو رہا ہے، دیرانا جٹھانا میں چلتی رہتی ہے، بس یاد رکھیے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آج ہم اپنے گھروں میں جلدی نہیں اٹھتے، آج بے برکتی، اور کتنے ہی کما کے لوگ پریشان ہیں، اتنا کماوے لوگ، صبح بیگا جاوے رات کا شام کا آوے، کوئی نوکری نہیں دھندا نہیں، کیا کرے، پریشان ہے۔
कमा कमा के मैं बताऊं आपको कि लोग घना सा जो है कमर कनो कुड़ गया अटोया और घना सा मुड़ गया, घना सा धरती पर गुड़ गया, बरकत है ही नहीं, बरकत कट गई। कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठिए। देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद का वक्त करीब आया, फरिश्तों की कतारें लगी हुई है, सईदा आमना खातून को मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं। और जिस वक्त सुबह का टाइम हुआ और माशाअल्लाह हमारे आका की आमद का जो है विलादत का वक्त करीब आया, सईदा आमना खातून फरमाती हैं मुझसे नूर निकला, जोर से बोलो। नूर के झलक के सदके में मैंने मक्के में रहकर मुल्क शाम की महलों को देख लिया और बसरा की ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। सुभान अल्लाह। आप देखें जब हमारे आका तशरीफ लाए तो माशाअल्लाह ताला नूर बन के तशरीफ लाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, कोई गंदगी नहीं, कोई आलाइश नहीं, साफ सुथरे नबी। अब माशाअल्लाह ताला बालों में कंघी की भी, जोर से बोलिए, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मुश्क बारा का खुशबूदार आका और नाप बुरीदा है, खतना शुदा है। आका की आमद हुई तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, सईदा आमना खातून खुद फरमाती हैं मेरा लाडला मोहम्मद पैदा होते ही सजदे में गया। जोर से बोलो। जब सजदे में गया, आला हजरत लिखते हैं जिनके सजदे को महराब काबा झुकी। जब नबी सजदे में गए तो काबा झुकने लगा आमना के घर की तरफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज किया मौला आज तक कभी काबा ना झुका, आज काबा क्यों झुक रहा है? आवाज आई आज काबे का भी काबा आ गया। जिनके सजदे को महराब काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। तेरी आमद थी कि बैतुल्ला मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा के गिर गया। नबी तशरीफ लाए तो काबा शरीफ 3 दिन और 3 रात तक झूमता ही रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ये काबे का पहला मौजज़ा जो कुरैश मक्का ने देखा कि काबा झूम रहा था। आज हम खड़े होके झूम के सलाम पढ़ते हैं तो लोग फतवे लगा देते हैं, कहते हैं खड़िया खड़िया सलाम क्यों पढ़ो? तो पढ़िया पढ़िया पढ़ लिया करो, पढ़ो तो सही। लेकिन वो पढ़ते नहीं, खाली लड़ते हैं। हम तो खड़े खड़े भी पढ़ते हैं, अत्तहियात में बैठे बैठे भी पढ़ते हैं और रात को सोते हैं तो सोते सोते भी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। कितनी ठंडी मीठी नात है, पूरी पढ़ लूं तो सब सो जाओ, लेकिन मुझे सुलाना नहीं, मुझे जगाना है। इसलिए आप हजरात तवज्जो रखिए। और माशाअल्लाह आका की आमद हुई, काबा झूम रहा है। बच्चे की पैदाइश का मौका हो तो हमारी भी जिम्मेदारी है हम बच्चे की पैदाइश के मौके पर आका की सुन्नतों को सीखें और उस पर अमल करें। बच्चे की पैदाइश हो तो माशाअल्लाह उसका पैदा होते ही उसको गुस्ल कराएं, नहलाएं और उसके सीधे कान में अजान पढ़ें, उल्टे कान में तकबीर पढ़ें और तहनीक कराएं। तहनीक माने घूंटी देना। 7वें दिन उसके जो है बाल काटें, बालों के बराबर चांदी सदका करें और अकीका करें। 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है। फिर 7वें दिन अगर नहीं किया तो लाइफ में जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं। मरिया बच्चे अकीका नहीं होता, मरिया बच्चे सिर्फ आते ही हुए। इसलिए कोशिश करें कि माशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों की जानिब से अकीका किया करें। आज अकीका नहीं करते। हाँ बारे तो बच्चा पैदा हो जाएगा तो लड़की पैदा हो जाएगा कि मोड़ो 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 बैठो कहें यार छोरी होगी तो छोरी होगी में थामे इतनी कहीं दोरी होगी बताइए। छोरी हुई तो अल्लाह की रहमत बरसी। जोर से बोलिए। अल्लाह की नेमत है, खुशी का इजहार करना चाहिए कि छोरी हो गई। लड़का हो जाएगा तो लाओ लड्डू, मावा की कचौरियाँ, लड्डू मोतीचूर का और इतनी खुशियाँ। अरे खुदा के बंदों बताइए आप हज़रात, खुशी हो लेकिन लड़की की भी खुशी हो, लड़के की भी खुशी हो। जोर से बोलिए। सुन लीजिए कान खोलकर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी उस पर कोशिश करने से, अमल करने से हमेशा फायदा है। आज हमारे बच्चे री री कर बोल रहे क्योंकि अकीका नहीं करते।
جس کی وجہ سے بچے بیمار پڑتے ہیں۔ یہ جھڑولا بڈا بھائی کھاٹو جائیں گے، اجمیر شریف جائیں گے تو جاؤ کہ نہیں، اور کھاٹو نیڑو یہ کھاٹو شریف جاؤ، اجمیر شریف جاؤ، 10 سال کا ہو جائے جیتے بال کون کاٹے بتاؤ ہیں؟ بال نہیں کاٹے بچے رین رین کر پوڑے، انہیں بھیدا میں کھلا ہوئے تو ایک جم ٹانٹیو جو رہے کیوں رہتے ہیں؟ یہ بدن جو ہے ان کے کیوں نہیں بڑھتے؟ اس لیے کہ یہ بیمار ہوتے جاتے ہیں۔ ہلکا سا سرد ہوا کا جھونکا لگا بھاگو جو ہے بفارا دیروں نے پی بی ایم ہاسپٹل بڑھ جاؤ، لگیں دکھی تو لگیں گھنی ہے، لیکن یہ ٹھاک ہو نہیں ابھی تک۔ حقیقت میں آج اگر عقیقہ کریں تو ماشاءاللہ تبارک و تعالی عقیقہ کرنے میں اتنا فائدہ ہے کہ سبحان اللہ بچے تندرست رہیں گے، زور سے بولیے۔ اور عقیقہ کے اور بفارو کہیں لگا ہوئے جھوڑ پلا ہوئے تو پڑوسی بیماری ٹھیک ہو جائے، لیکن کریں کیا؟ آج صحیح معنوں میں اگر پتہ چل جائے لوگیانے کے عقیقہ کرنے میں یہ اتنا فائدہ ہے تو یہ زنانہ ہاسپٹل جائیں پہلی گھرے 2 بکریاں باندھ جائے۔ صحیح معنوں میں ان کو ہم تعلیم نہیں دیتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے جتنا پیسہ ہم لاڈو تقسیم کرنے میں، اور آج کل تو ایک بلا اور چلی ہے، باٹکیاں کٹوریاں تھالیاں بھی بانٹے، چھوڑا ہو جاوے نہیں جنا لوگ یہاں جو بھی جاوے مبارکبادیاں پیش کرنے کے لیے، کٹوریاں لاؤ تھالیاں لاؤ۔ ماں کے ناگور میں ایک جن پوتو ہے جو وہ پرات میں دھر 2 لاڈو دیا موتی سے، میں لاڈو اٹھانے لگا تو کہا نہیں پرات ساتھ ہی لے جاؤ۔ میں کہ اتنی ترقی کری اب کیا کری پوتو اتنے کڑا بنٹی جو۔ اب آپ حضرات دیکھیں کہ حالات کتنے، جتنے پیسے میں یہ برتن اور جو ہے کٹوریاں تھالیاں لاتے ہو اتنے میں تو 2 آ جاوے راتے اور کاڑیو، بسم اللہ اللہ اکبر، زور سے بولیے۔ عقیقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ہم سیدھا کام نہیں کرتے، اپن تو ناک نمود کے لیے کرتے ہیں۔ سن لو 7ویں دن عقیقہ کریں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور تہنیک کرو، تہنیک مانے گھونٹی دینا۔ بچہ ہو گیا بچی ہو گئی اس کو نہلائیے اور کسی عالم دین کو بلائیے، مولانا صاحب کو بلاؤ، اور کوئی نماز پڑھنے والی خدا کی نیک بندی ہو ماشاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ تہنیک کرو۔ تہنیک مانے گھونٹی دینا۔ اب آج کل کوئی اٹھی گئی کون کہ مولوی صاحب بیٹھا کد آئی کر، کوئی پاس میں بیٹھا تو کوئی گھونٹی چیپ دیا لے کہ وہی نماز نہیں پڑھی تو کہیں پڑھ لے۔ ارے انتظار کریں آپ ہیں؟ آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنے بیٹے پوتوں کو لاتے، نواسوں کو، یا رسول اللہ وہ بیٹا ہوا پوتا ہوا نواسا ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گودیا میں لیتے، اس کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیتے، شہد چٹا دیتے اور دعا کر دیتے۔ نبی کی دعا پھر نبی کی دعا ہے، نبی کی دعا کی بات نہ پوچھو، زور سے بولو۔ نبی جب دعا کرتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے خود جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ نبی کی دعا ہوتی اور پھر وہی آج شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب کیا کریں مارو بیٹو آپس کون بنے، آپس نہیں بنی رہے تو پیدا ہوتے ڈنکو لگیڑو ہے۔ دیکھ لو آج پہ بچہ ہوئے نا ڈولی نے بولا، مولوی نے کون بولا ڈولی پہ لگا ڈنکو تو دیکھی جائے، وہ ایک جگہ 2 ڈیجا بلایا کہ گھر کا ہی ہے، بتائیے آپ بتا ڈیجا بلائیں۔ ارے جب بچے کی پیدائش ہو گئی اس کے کان میں اذان پڑھو۔ آج صحیح معنی میں دیکھا جائے جب بچہ نہیں ہوتا ہے تو مول صاحب دعا کرو، 4 چھوریاں ہیں چھوڑا نہیں ہے، دعا کرو پیر صاحب جی، مولوی صاحب جی، حاجی صاحب جی دعا کرو، کہیں ہو منڈو کیوں اتری اڑو تھا، 2 ہی تو کوئی نہیں، 2 ہی ہے 4 نواسا نہیں ہے، نواسیاں ہیں۔ جب مولوی صاحب حاجی صاحب دعا کرے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی سنتا ہے۔ جب اللہ نے بیٹا پوتا نواسا دے دیا تو یہی لگایا نواسا جب آ جاتا ہے، پوتا آ جاتا ہے تو یہ اللہ نے، رسول نے، مولوی صاحب نے، پیر صاحب جی نے سب نے بلا دے ایک لیوے کانسی کی تھالی ناگور کی بنیوڑی، اور ایک لیوے بیلن اور چڈے بڑے ڈاگلے چھپر اور ٹھوکے ڈنکو زمین اپڑن دے دو گے کہیں آگے پوتا آیا، ارے پوتا آیا تو تھالیاں کیوں پھوڑو گے، مبارک ہو پھوڑ دے 2.5 مل ہے تو 2.5 میں پھری پاکٹ میں ملتی ہے۔ اب بتائیے آپ، ہم دیکھو بیٹا دیا اللہ نے، راضی کرے شیطان نے، سن لو کان کھول کر، اللہ نے بیٹا دیا تو نام اللہ کا بلند کرو، زور سے بولو۔
اور ماشاءاللہ اس کے کان میں اذان پڑھو، تکبیر پڑھو اور دعا کرو. پھر دیکھو ماشاءاللہ جب تحنیک ہوگی تو نبی کی جب دعا ہوتی تھی، وہی بچے جب بڑے ہوتے تھے تو نعرہ لگتا تھا کیا؟ نبی کا حکم ہو تو کود جائے سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں سمندر میں، اور جہاں کو محو کرنے نعرہ اللہ اکبر میں. تو کہتے ہیں یہ قریش مکہ تو کیا چیزیں دیووں سے بھڑ جائیں اور سینانے نیزہ بھر کر عدو کے سینے میں گڑ جائیں. آج ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے پریشانیاں، پرابلمز ہیں، تکلیفیں ہیں. اس لیے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے ہوئی ہے قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے. تھوڑی چینجنگ لاؤ، تھوڑی تبدیلی لاؤ. آج گھروں کے اندر خوشحالی کیوں نہیں ہمارے؟ آقا کی بارگاہ میں بہت سارے صحابہ کرام آتے تھے. آج کتنے سارے لوگ ایسے بولتا تو تعویذ کر دے لپڑو گھنا. گھر میں دیرانی کا، جیٹھانی کا، ساس کا، بہو کا، بھائیوں کا، یہ بہت سے لپڑے ہیں. اچھا کیا جہالت ہے؟ بولو کیا ہے؟ ہم لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو رشتہ داروں سے قطع تعلق مت کرو، رشتہ مت توڑو، بلکہ رشتہ جوڑو. زور سے بولیے. اور نبی نے تعلیم دی سل من قطع کا، جو تو اس سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑتا چلا جائے. آج ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم کسی کے لیے برا سوچیں گے. برا سوچنا منع ہے. تھے دو آدمی بڑے بیٹا بیٹا باتاں کرو، میں سوچو یہ دونوں ڈوگرا بیٹا بیٹا ہماری برائیاں کریں، تو کیوں نے تو نے سوچا؟ کیوں سوچنے پر بھی پابندی ہے. کیونکہ فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن کے ساتھ اچھا گمان کریے. تم نے کیوں سوچا کہ میرے لیے برائی کر رہے ہیں؟ یہ سوچا کہ یہ دونوں میرے لیے تعریف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان بھی گناہ ہے، سوچنا بھی گناہ. بتائیے آپ حضرات. اس لیے جب بھی کسی کے بارے میں سوچیں اچھا سوچیں. اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. حضرت عبد المطلب جو نبی کے دادا ہیں، انہوں نے مکے کے تمام لوگوں کی دعوت کی اور نبی کا عقیقہ کیا. جب لوگ آئے، عقیقہ کیوں نہیں کریں گے، دعوت کیوں نہیں کریں گے؟ آپ پورے مکے کے سردار ہیں اور ماشاءاللہ کعبے کے متولی ہیں. آپ نے جب ماشاءاللہ نبی کی جانب سے عقیقہ کیا تو مکے والوں نے پوچھا نام کیا رکھا ہے پوتے کا؟ کا نام رکھا ہے محمد. سبحان اللہ. کا نام تو بہت پیارا ہے. کا نام ہی پیارا نہیں ہے، چہرہ دیکھ لے تو چاند شرما جائے. زور سے بولیے. اتنا خوبصورت پیارا یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے کہتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اتنے نبی خوبصورت سبحان اللہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے. لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو شہد دوسرا جانا. اتنے نبی خوبصورت سبحان اللہ جن کا چہرہ بددعا ہے، جن کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک ہے، جن کے چلنے کا انداز سبحان الذی اسرا ہے. اور سبحان اللہ تبارک و تعالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت. حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضرت آمنہ خاتون سے ملاقات سے پہلے جب یہ 12 گھاٹیاں پار کر کے مکہ پہنچی، حضرت حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں، جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. زور سے بولیے. حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی کعبے کے پاس میں تو کہا کون ہو؟ کہا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ واہ واہ، دو خصلتیں، حلم بھی اور سعد بھی. خوش ہوئے اور کہا کہ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام بڑا پیارا ہے. تو کہا کیسے آئے گا بچوں کو لینے کے لیے؟ کعبے کے پاس میں مکے کے اندر جو رہنے والے بچے ان کو وہ طائف کی طرف لے جاتی. جیسے ہمارے ہندوستان میں کشمیر ہیں، ایسے عرب میں طائف کا علاقہ.
ٹھنڈا علاقہ، وہاں کی آب و ہوا اچھی، اور ماشاءاللہ وہاں کے بچے جو ان کی نشو و نما ہوتی، پرورش اچھی ہوتی تھی، تو وہ بچے کو عورتیں لے کے جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا مجھے بچہ ملا نہیں ہے، کہا وہ پہلے عورتیں آئی تھی، کہاں وہ عورتیں آئی تھی، ان کے پاس سواریاں تیز رفتار تھی، ہمارے پاس تو چھوٹی سی گا جو ہے اونٹنی ہے، تھاکیوڑی ہے، دھر مجلا دھر کوساں 12 گھاٹیاں پار کر کے مکے پہنچی، تھک جاتی تو بیٹھ جاتی، اوڑے اوڑے مکہ شریف پہنچی ہیں، تو کہا میرے گھر میں پوتا ہے، لے جاؤ گی؟ زور سے بولو، کہ دکھاؤ تو صحیح پوتا کا، کہا وہ گھر ہے، جائیے آمنہ خاتون کا گھر، جا کے دروازہ بجایا، سبحان اللہ، کوئی بہت بڑا بنگلہ نہیں تھا کہ باہر سے گھنٹی بجے گی یا سلپ بھیجنی پڑے گی آئی وانٹ ٹو میٹ یو، جب جا کر ملاقات ہوگی، ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، بس سیدھے ہی جو ہے دروازہ بجایا، سیدہ آمنہ خاتون گھر سے نکلی، کہا مرحبا، کون ہو تم؟ کہا میں حلیمہ سعدیہ، وہ بابا نے ہمیں بھیجا ہے بچے کو دیکھنے کے لیے، تو مرحبا کہا، اندر لے گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا پہ اوڑے ہوئے، زور سے بولیے، سبز ہرا لباس پہنے ہوئے، زیب تن کیے ہوئے، اور محو خواب ہیں، نیند میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا حلیمہ سعدیہ کو سیدہ آمنہ خاتون نے، زور سے بولیے، جیسے ہی چہرے سے جو ہے کپڑا ہٹا ہے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ایسا لگا کہ آسمان کے چاند سے بدلی ہٹ گئی، اور جب نبی کی ماں نے نبی کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا، نبی نے نبوت والی دونوں آنکھیں کھولی تو آنکھوں سے نور نکلا جو آسمان تک پھیل گیا، سبحان اللہ، نبی کا چہرہ دیکھا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، حلیمہ کتنا پیارا جو ہے جملہ کہتی ہے، کہتی آمنہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، تو حلیمہ سعدیہ کا یہ جملہ سنتی ہے، سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے، اور حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، حلیمہ دیکھے کہ کب دیکھیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین جمیل کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آنکھ دیکھتی کب، آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے پیدا ہونا چاہا، زور سے بولیے۔ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلی انگوٹھے کاٹ ڈالے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے مومنوں کی ماں ہیں، نبی کی زوجہ محترمہ، نبی کی بیوی ہیں، کہتی ہیں آج بے لگویاں زندہ ہوتی میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو کلیجے نکال کے رکھ دیتی، سبحان اللہ، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، عرب کی عورتوں نے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلی انگوٹھے کاٹ ڈالے، لیکن عرب کے مردوں نے صرف نبی کے نام پر گردنیں کٹوا دی، اتنے خوبصورت ہمارے آقا، زور سے بولیے۔ بہت پسند آیا بچہ، حلیمہ سعدیہ کو جب پسند آیا تو آمنہ خاتون نے کہا بچے کو لے جاؤ، کہا نہیں میرا دھنی میرے شوہر میرے ساتھ میں ہے۔ جب یہ طائف سے آئی تھی تو ماشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ، ایک اونٹنی، آپ کا ایک بچہ دودھ پیتا وہ بھی ساتھ میں تھا، اور ایک بکری بھی ساتھ لائی تھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ اب آج کل تو بوتل کا سسٹم ہے، بکری کو لے جاؤ بوتل میں دودھ ڈال دیتے ہیں، بس میں بیٹھ جاؤ لوگ، ایسا سسٹم ہے، لیکن وہ بکری بھی ساتھ لائی، ایک روایت میں ہے کہ بکری مکے سے خریدی۔ لیکن اب دیکھیں آپ، حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے پوچھوں گی کہ مجھے بچہ پسند آیا لے لوں۔ آج لوگ یہاں کوئی بھی کام کرے اپنے شوہر سے، اپنے دھنی سے پوچھے تو شوہر کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ جائے گی، زور سے بولیے۔ آج کل لوگ یہاں پوچھے کم ہی ہیں، جم نے جاوے بٹی ڈورو باندھ رہا جاوے شام رہا کہ گڈو کے پاپا ہم بولو یس میڈم کہ سگئی کر آگی، تو پوچھے کوئی تاجے سگیاں کرتی پھرے اور چپ رہو، میں تارے مس کال کریو، مس کال میں سگیا ہوئے نا جنا مہیلا تھانا بھری جائے۔ اس لیے لوگاں کی ذمہ داری ہے کہ بہت سوچو سمجھو پرکھو، اس کے بعد سگیاں کرو تاکہ تمہاری لائف، تمہارے بیٹوں بیٹیوں کی زندگی آسانی سے گزرے۔ تمہاری ایک جلد بازی
ये तो वो डोरो है ना वो मोड़ी को रंगियोड़ तो हाथ जिम जेब में रखे जिमिया पचे हाँ भाई आखिर सॉरी अल्लाह डोरो फिर डोरो काम ये पूरो। ये खुदा की बंदियों, हलीमा सादिया ने कहा मेरा धनी मेरे साथ में है, पहले मैं पूछूंगी फिर बच्चे को ले जाऊंगी। जोर से बोलिए। जब भी तुम बच्चे को देख लिया, बच्ची को देख लिया, आप अपने घर पे आइए, शौहर से मशवरा करो, धनी से मशवरा करो, फिर जो है बच्चे के दादा दादी से, नाना नानी से मशवरा करो। लेकिन मशवरा नहीं करते, मशवरे में हमेशा बरकत है। हलीमा सादिया ने आकर कहा अपने शौहर से, ऐसा खूबसूरत बच्चा देख के आई हूं, ऐसा खूबसूरत बच्चा देख के आई हूं। तो आपके शौहर ने कहा बोल तो सही, कैसा बच्चा देख के आई? कहा इतना खूबसूरत बच्चा देख के आई हूं जिसके चेहरे में चांद तैर रहा। कहा पसंद आ गया तो लेके आ जाओ। हलीमा सादिया गई और शौहर की इजाजत मिल गई। तो माशाल्लाह देखो, औरतों की जिम्मेदारी है कि अपने शौहर को हमेशा खुश रखें। जो आदमी दुनिया से जा रहा हो, इंतकाल हो रहा हो, रूह निकल रही है और वो कह दे मैं अपनी लुगई से, मैं अपनी औरत से राजी हूं, तो बात लुगई जन्नती है। जोर से बोलिए। लेकिन और मर्द कहे कि मैं अपनी औरत से राजी हूं, बताइए आप बताइए कितनी बड़ी बात है। ये खिदमत करके औरत अपने शोहर को राजी करे। यूं नहीं कि डंडा लेके खड़ी जो कह जो मैं राजी हूं ताकि मैं तो आगे जन्नत में जाऊं, ऐसा नहीं। खिदमत करके क्या है बोलिए, यानी आप ऐसे अच्छे काम करें कि आपका शौहर आपसे राजी हो जाए तो आप जन्नती हो गई। जोर से बोलिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आप हज़रात देखें हलीमा सादिया ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है लेने के लिए जब देख के गई, आमना खातून ने जब इजाजत भी दे दी, आपके शौहर से ने इजाजत दे दी, जाकर कहा बच्चे को ले जाओ। हलीमा सादिया ने गोदिया में लिया बच्चे को। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। बोलो मैं नबी की पैदाइश का जिक्र कर रहा हूं। अगर आप गौर से सुन ले और अमल कर ले तो अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में बहार ही बहार। हलीमा सादिया ने लिया गोदिया में, बच्चे को दूध पिलाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है मेरे एक पिस्तान से कभी दूध नहीं आया, नबी ने लब लगाए दूध जारी हो गया। मैं बार बार दूध पिलाती हूं लेकिन ये बच्चा इतना समझदार है, वन साइड से दूध पीता, एक साइड से दूध पीता, एक पिस्तान से दूध नहीं पीता। तो माँ चाहती है कि दोनों साइड से बच्चा दूध पी ले, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? इसलिए कि हलीमा सादिया के दूध पीने वाला बच्चा एक और मौजूद था। तो हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो अदल और इंसाफ का शहंशाह बन के तशरीफ लाए। आपने एक साइड से अपने हिस्से का दूध पिया और दूसरी साइड से दूसरे पिस्तान के दूध अपने भाई के लिए छोड़ दिया। आज अपने भाई का हिस्सा हम छोड़ते हैं। आज किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, एक भाई होशियार है और एक छोटा है और जो है वो भी जानता नहीं है, कचड़ी ले जा रहे, एक मिर्ची बड़ी में अंगूठो करार खेत अटीने बटीने कर दे। मौलूद में कहेंगे वे जो है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे और कचड़ी में जाके कहे भाई का पलोट भी नहीं छोड़ेंगे। सुन लो कान खोल कर, ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। इसलिए पक्के रहिए। हमारे नबी तशरीफ लाए तो भाइयों के लिए आला हज़रत फरमाते हैं भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। नबी तशरीफ लाए तो अपने भाई के लिए दूध का हिस्सा भी छोड़ दिया और नबी ने लब लगाए तो दूध जारी हो गया। रात को दोनों बच्चे आराम से दूध पी के सो गए। सुबह को उठे, आपके वो एक झोंपड़ी तंबूड़ी बांधी थी काबे के पास में जिसमें वहां ठहरे हुए थे। तो हलीमा सादिया को आपका शौहर, आपका धनी कहता है रवाना हो जाओ। कहा क्यों? कहा मुझे लगता है ये बच्चा बड़ा जो है किस्मत वाला है और बड़ा जो है मुतबर्रक है, तबर्रुक है, बरकत वाला बच्चा है। कहा आपको कैसे मालूम? कहा रोजाना अपना बच्चा सोता नहीं है, दूध नहीं पीता है, दूध कम होने की वजह से रात भर री री करे रोवे। आज दोनों बच्चे आराम से सो गए, लगता है कि ये बच्चा बड़ा बरकत वाला। जोर से बोलिए। तो हलीमा सादिया कहती और एक बात और बताऊं, इतना बरकत वाला ये बच्चा कि मैंने दूध पिलाया तो ये एक साइड से दूध पीता है,
اور دوسری سائڈ سے اپنے بھائی کے لیے, ہمارے بچے کے لیے دودھ چھوڑتا ہے. اور میرے ایک پستان سے دودھ کبھی نہیں آیا, لیکن یہ اتنا برکت والا بچہ ہے, اس نے لب لگائے تو دودھ جاری ہو گیا. کہا جب تو لے کے روانہ ہو جاؤ. کہا جائیں گے کیسے, اونٹنی تھاکیوڑی ہے, سفر لمبا ہے. کہا روانہ ہو جا, دیکھی جائے. جیسے ہی گوجا میں لیر حلیمہ سعدیہ اونٹنی پہ سوار ہوئی اور ایک دم اونٹنی تر و تازہ ہو گئی, ایک دم تندرست ہو گئی, چلنے لگی. وہ عورتیں جو بہت پہلے جا چکی تھی ان کو بھی کراس کرنے لگی. وہ عورتیں کہنے لگی حلیمہ آئی تھی تو دھیرے دھیرے اوڑے اوڑے چل رہی, اور ابے کا ایسا لگتا ہے کہ سواری بدل گئی ہے. نہیں, کہ سواری نہیں بدلی ہے, سوار بدل گیا ہے. کہ یہ سوار بدل گیا؟ ہاں. اور یہ میری اونٹنی خود کہہ رہی ہے اے حلیمہ میری پیٹھ پہ, میری پشت پہ جو بچہ ہے عام بچہ نہیں, یہ نبیوں کا سردار ہے. جدھر جدھر سے ہماری سواری گزرتی تھی پورا علاقہ خوشبو سے مہک گیا تھا, خوشبو ہی خوشبو ہو گئی. اور جدھر جدھر سے سواری گزرتی تھی بس درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی. اعلیٰ حضرت فرماتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. حقیقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہیں, سواری چل رہی ہے, خوشبو مہک رہی ہے. حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہے, اور ایک پنجابی شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. میں ایک شعر سنو, جھوم کے بولو سبحان اللہ. صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ. داچی حلیمہ والے ڈاڈی کمزور آگے, قدم قدم تے ڈاندی اجے بے زور آگے. داچی دے باغ بلے مدنی دے قدمہ تلے, داچی پہ تیز چلے کی بھی کرم کریم کمایا حلیمہ. صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ, صلی اللہ سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں لے کر آئے. جو بھی اڑوس پڑوس میں عورتیں بچے سب ہمارے آقا کو دیکھنے آئے. جو بھی دیکھتا ہے کہتا حلیمہ بڑا خوبصورت بچہ لے کے آئی. زور سے بولیے. جو بھی آتا محبت کرتا, حتیٰ کہ کوئی بیمار ہو جاتا تو لاتے, عورتیں کہتے اس کا ہاتھ رکھوا دو. نبی کا ہاتھ رکھواتے, بیماروں کو شفا مل جاتی. بھیڑ پڑنے لگی, لوگ تو بکریاں نے, گھونا نے, اونٹا نے لاؤن لا گیا. کوئی دوسرا ہوتا تو ہاسپٹل کھول دیتا. لیکن حلیمہ سعدیہ نے نبی کے قدم دھو دیے, نبی کے تلوے دھو دیے. اور کوئی آتا تو کہتا حلیمہ بچے کو لاؤ, تو اب بچے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے قدم دھو دیے ہیں, پانی پلاتے جاؤ, شفا ملتی جائے. اعلیٰ حضرت نے لکھا جن کے تلووں کا دھونے ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سب مل کے پڑھو. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کی آمد ہوئی. اب بیان کیے جائے تو پوری زندگی پڑی ہے. حقیقت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر سننے کے بعد کوئی بے نمازی نہ رہے. اس مجلس سے اٹھو, نمازی بن کے اٹھو. سبحان اللہ. جتنے بھی عورتیں, بچے, بوڑھے, سب لوگ نمازی بن جاؤ. بہانے بنانے چھوڑ دو. اٹھ باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. نمازی بنو گے, چہرے پہ نور برسے گا اور دلوں میں سکون آئے گا. آج کتنے سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے, لیکن وہ پریشانیوں میں, تکلیفوں میں, مصیبتوں میں ہیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو لے جاتا. ہماری مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. بس بہانے بازی چھوڑیے, سب لوگ نماز کی پابندی کرو. رات کو سو کہہ کے سو کہ مجھے اٹھانا. سبحان اللہ.
ایک دوسرے کو کہہ کے سوئیے تاکہ صبح جلدی اٹھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ جس دن ہمارے آقا کی ولادت بعد سعادت کا صبح سہانا وقت آئے، اس وقت اپنے اپنے گھروں میں ماشاء اللہ تعالیٰ ویسے ہمیشہ ہی روشنی کرو، ہمیشہ ہی خوشی کرو، ہمیشہ ہی ماشاء اللہ تعالیٰ آپ پاک صاف ہو کر اذان ہو اس وقت تیار رہیے، اور اذان ہوتے ہی اپنے گھروں میں عورتیں سب نماز ادا کریں، اور ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اور جتنے بھی مرد حضرات ہیں، بچے ہیں، سب مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کریں، تاکہ ہمارے گھر بھی آباد رہے، ہماری مسجدیں بھی آباد رہے۔ آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام حضرات کو، ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کمیٹی والے حضرات کو، جتنے بھی لوگوں نے ماشاءاللہ دام درم قدم سخن حصہ لیا۔ محفل آپ نے بہت پیاری سجائی، لیکن محفل سجانے کے بعد اگر عمل کر لیں تو ہماری زندگی تو سنوری ہے، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، سب لوگ سکون سے زندگی گزارو، ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرو۔ سبحان اللہ تعالیٰ، اور ماشاء اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے گٹکے وغیرہ یہ جو فضول خرچیاں ہیں وہ کم کر کے یا بند کر کے مدینے کا فارم بھرو۔ سبحان اللہ، ایسا پیارا مدینہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی ہیں دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے۔ سبحان اللہ، سب لوگ کمر کس لیجئے، حج کا فارم بھریں اور ماشاءاللہ تعالیٰ نیت کریں کہ ماشاءاللہ ہم سب لوگ نماز کی پابندی کریں گے، اور دھیرے دھیرے ماشاءاللہ تعالیٰ ایک سبھی لوگ کوشش کریں گے تو ماشاءاللہ تعالیٰ مدینہ پہنچ ہی جائیں گے۔ ایسا پیارا مدینہ ہے۔ مدینہ شریف جانے کے لیے میں آپ کو ایک دو شعر سنا دوں۔ کون کون مدینہ شریف جانا چاہتا ہے؟ مانس، ماشاءاللہ، واہ، آپ نے اتنا بیگا ہاتھ کھڑا کر دیا جیسے کوئی فارم لے رہا ہے۔ ماشاءاللہ، دعا کریں سب کے مدینے کا فارم بھر جائے۔ سبحان اللہ، آئیے مدینہ جانے کے لیے دو تین شعر سناؤں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. There is Ahad in Medina, there is Baqi in Medina, there is Ahad in Medina, there is Baqi in Medina, Sabse Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina, my heaven in Medina, my Jannat in Medina, my master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. ایسا پیارا مدینہ ماشاءاللہ۔ ایک پنجابی شاعر نے کہا مینو ہی مدینہ دکھا، وہ بھی سن لو، زور سے بولیے۔ میرے سونیا مدینے بچ رہن بھلیا، میرے سونیا مدینے بچ رہن بھلیا، کدی مینو ہی بلا لے اس در تے، کدی مینو ہی بلا لے اس در تے، کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے بچ رہن بھلیا، میرے سونیا مدینے بچ رہن بھلیا۔ کل کل زلف تے آنکھ مستانیاں، کل زلف تے آنکھ مستانیاں، سانیا ہے سب تیری دنیا دیوانی ہے، ایک نوری جھلک وکھلا دے، ایک نوری جھلک وکھلا دے، کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے بچ رہن بھلیا، میرے سونیا مدینے بچ رہن بھلیا، میرے سونیا مدینے بچ رہن بھلیا۔
ماری دھڑکن میں یا نبی، ماری سانسوں میں یا نبی، مارے ہیوڑے میں یا نبی، مارے جیوڑے میں یا نبی، یا نبی بولو یا نبی، یا نبی بولو یا نبی۔ ہاتھیں بھی کر لو چرچو لاگے نہ کوئی خرچو، ہاتھیں بھی کر لو چرچو لاگے نہ کوئی خرچو۔ جنت مقام ہو رے، جنت مقام ہو رے، دوزخ حرام ہووے۔ ماری دھڑکن میں یا نبی، ماری سانسوں میں یا نبی، مارے ہیوڑے میں یا نبی، مارے جیوڑے میں یا نبی، یا نبی بولو یا نبی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہورے گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، اللہ علیکہ۔ ذاکرنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، دید کا شربت پلانا، اپنے دامن میں چھپانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کیا کہوں کتنے ہنسی ہو، پر کے یوسف سے کہیں ہو، ثانی رکھتے ہی نہیں ہو، حسن میں یکتا تمہیں ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وزاد شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے؟ تم ہمارے ہم تمہارے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔